بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 8 اگست بروز سوموار ہم بات کریں گے 3 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے 13 اور 14 اگست کو اسلام آباد میں پریڈ گراؤنڈ میں ایک جلسے کا اعلان کیا تھا، اور یہ حقیقی آزادی جلسہ اور آزادی کا جشن منانے کے لیے اعلان کیا گیا تھا۔ لیکن آپ جانتے ہیں رانا ثناءاللہ کی جو حکمت عملی ہے وہ ہمیشہ شر پسند رہے ہیں، اور شر پسندی ان کا مشغلہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف نے اعلان کیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف ایک جلسہ کرنے جا رہی ہے، تو اب پاکستان تحریک انصاف کے مقابلے میں تحریک لبیک پاکستان کو لانچ کیا جا رہا ہے، اور ان کی طرف سے بھی اب جلسے کا اعلان کیا گیا ہے، اور تحریک لبیک نے اپنے کارکنان کو 13 اگست کے لیے اسلام آباد کی کال دے دی ہے۔ یہ ملک کو انتشار کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، یہ ملک میں افراتفری پھیلانا چاہتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے بتاؤں گا کہ یہ جو معاملہ ہے مسلم لیگ نون کا، اور مسلم لیگ نون اور کچھ لوگ کیسے ٹی ایل پی کو پاکستان تحریک انصاف کے آمنے سامنے لانا چاہتے ہیں، اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ ہم بات کریں گے کہ جو پاکستان کی جو موجودہ وفاقی حکومت ہے ان کی طرف سے ایک مضحکہ خیز خط لکھا گیا ہے تمام صوبوں کو، اور احسن اقبال کی طرف سے یہ خط لکھا گیا، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایف آئی اے کی طرف سے ریلوے کے ایک سینئر افسر کو گرفتار کیا گیا ہے جو کروڑوں روپے کی کرپشن میں ملوث تھا، اور اس میں ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ گریڈ 20 میں ترقی پا کر بطور پروجیکٹ ڈائریکٹر ریلوے اپنے دیگر افسران کے ساتھ مل کر تقریباً 4 کروڑ روپے کا اس نے فراڈ کیا، اور ان کے جو ملزم نے بطور پی ڈی ریلوے لوکل پر جو لوکل پرچیز اور سادہ لو افراد سے کروڑوں روپے بٹورے تھے، اور ملزم کا نام ہے عدنان شافع، جس نے گریڈ 20 میں ترقی پا کر بطور پروجیکٹ ڈائریکٹر ریلوے اپنے دیگر افسران کے ساتھ مل کر فراڈ کیا، اور کنٹریکٹر سے ٹینڈرز کے عوض ٹھیکہ جات کے مد میں 2 کروڑ روپے وصول کیے، اور بعد ازاں اپنے فرنٹ مین ریلوے ملازم عثمان جاوید اور دیگر کی مدد سے ڈکیٹی کا ڈرامہ رچایا اور کنٹریکٹر کی رقم ہضم کرنا چاہی، مگر کنٹریکٹر خرم اقبال نے گزشتہ سال کارروائی کے لیے ایف آئی اے کو درخواست دی تھی۔ جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی تب بھی یہ درخواست آ گئی تھی، اور پھر اس پر کارروائی جاری کی گئی تھی، اور دسمبر 2021 میں ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا تھا، مقدمہ نمبر 103/21، اور محکمہ کی اندرونی کا انکوائری کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی کہ انہی ٹھیکہ جات کی رقم ملزم عدنان شافع ہضم کر چکا ہے، اور اس وجہ سے ان کے خلاف مقدمہ یہ نہیں ہے کہ کوئی خواجہ سعد رفیق کی حکومت نے ان کے خلاف مقدمہ درج کروایا ہے، بلکہ مقدمہ وہ پہلے سے ہی درج ہو چکا تھا، اور ان کو گرفتار کیا گیا ہے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کی طرف سے۔ دوسری طرف جب معاملہ آتا ہے خواجہ سعد رفیق، کیونکہ وزیر ریلوے ہیں، اور ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ایک ملزم کو گرفتار کیا گیا ہے، تو یہ ان کے نالج میں لانا چاہتے ہیں کہ یہ کرپشن تو ریلوے تو کرپشن کا گڑھ بن چکا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جو کارروائی ہے یہ کوئی خواجہ سعد رفیق نے نہیں کی، بلکہ دسمبر 2021 سے یہ مقدمہ درج تھا، جس میں تحقیق ہو رہی تھی، انکوائری ہو رہی تھی، اور بالآخر جو ملزمان ہیں وہ گرفتار ہوئے، اور ان کے خلاف جو کارروائی ہے وہ آگے شروع کی گئی ہے۔ دوسری طرف احسن اقبال، جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ نون لیگ کے ارسطو بھی ہیں، اور نون لیگ کے ارسطو سے مراد یہ ہے کہ نون لیگ کے ارسطو کیسے ہو سکتے ہیں آپ بہتر جانتے ہیں، ان کی طرف سے خط لکھا گیا ہے، اور یہ وزیر اعظم کی ہدایت پر ریلیف کمیٹی جو سیلاب زدگان کی ریلیف کمیٹی ہے اس کے سربراہ ہیں اور وفاقی وزیر ہیں احسن اقبال، انہوں نے قومی لائحہ عمل کے تحت سیلاب زدگان کی مدد کے لیے صوبائی وزرائے اعلیٰ کو خط لکھا ہے۔ احسن اقبال نے ریلیف کمیٹی کے ہمراہ وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم آزاد کشمیر اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان سے ملاقات کا بھی وقت مانگا ہے، اور انہوں نے احسن اقبال کے دستخط سے بلوچستان، سندھ، خیبر پختونخوا اور پنجاب کے وزرائے اعلیٰ، وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر سردار تنویر الیاس اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید کو بھی خطوط ارسال کیے گئے ہیں۔ احسن اقبال نے ان خطوط میں لکھا ہے کہ ملاقات کا وقت دیا جائے تاکہ سیلاب زدگان کی تیزی سے مدد کے اقدامات پر اشتراک کے عمل وضع ہو سکے۔ وزیر اعظم کے زیر صدارت اجلاس میں NDMA نے سیلاب سے ہونے والے نقصانات کا ابتدائی تخمینہ بھی لگایا۔ خط میں کہا گیا کہ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ یہ قدرتی آفت ہے جس سے متاثرہ علاقوں اور عوام کی مدد کے لیے مشترکہ حکمت عملی اپنانی چاہیے۔ وزیر اعظم کی ہدایت کی روشنی میں ہر صوبہ ایک فوکل پرسن مقرر کرے تاکہ
سیلاب زدگان کی امدادی عمل کو تیز کیا جا سکے۔ خاتمہ یہ بھی کہا گیا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے سیلاب زدگان کی مدد اور بحالی کے لیے میری سربراہی میں کمیٹی قائم کر دی ہے۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی ہے کہ وفاق اور صوبوں کو خصوصی خطوں کے درمیان اشتراک عمل پیدا کیا جائے۔ احسن اقبال نے کہا ہے کہ سیلاب متاثرین کی مدد اور بحالی قومی مقصد ہے جس کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ اشتراک عمل سے سیلاب زدگان کی مدد کا عمل تیز ہونے کے باعث جو عوام کے مسائل ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں۔ بیسیکلی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں، یہ جو خطوط لکھے گئے ہیں یہ آپ جانتے ہیں لوگوں کے خاص طریقہ واردات ہے، ان کے پلے تو ہے کچھ نہیں۔ اور شہباز شریف اگر آپ نے اتنا ہی اشتراک کرنا تھا تو جب آپ پنجاب کے راجن پور اور باقی علاقوں میں وزٹ کرتے ہیں تو آپ لے جاتے پھر وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی ساتھ، یا ان سے مشاورت ہی کر لیتے۔ جب آپ بلوچستان گئے ہیں تو وزیر اعلیٰ بلوچستان کو ساتھ لے کر جاتے۔ اگر آپ خیبر پختونخوا جاتے ہیں تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو ساتھ لے جائیں، پتہ چلے کہ آپ اشتراک چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ کوئی کوآپریشن ہو اور آپس میں تعاون ہو، لیکن چونکہ آپ یہ نہیں چاہتے اور اس وجہ سے جب آپ نے سارا کچھ کر لیا، آپ لوگوں کے ساتھ وعدے وعید کر رہے، آپ کے پاس دینے کو کچھ ہے نہیں، اب آپ یہ چاہتے ہیں، آپ استدعا کر رہے ہیں صوبوں سے کہ آپ ان کی مدد کریں، لیکن آپ ہمارے ساتھ مل کر مدد کریں۔ مدد آپ کے خزانے سے ہوگی، صوبے کے خزانے سے ہوگی، اور ساتھ ہمارا نام بھی شامل ہو جائے گا، اور ہم بھی بتائیں گے کہ ہم نے سیلاب زدگان کے لیے یہ کیا ہے۔ یہ بے وقوف سمجھتے ہیں جو باقی صوبوں کے وزرائے اعلیٰ ہیں، اور وہ احسن اقبال کی باتوں میں اگر آپ نے کمیٹی بنائی تھی تو آپ نے کون سا کمیٹی پوچھ کے بنائی تھی؟ کمیٹی آپ نے اپنی مرضی سے بنا دی، اور اب آپ باتیں کرتے ہیں اور آپ جو کہانیاں سناتے ہیں لوگوں کو، اور لوگ ان باتوں کو قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ دوسری طرف تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان کو 13 اگست کو طلب کیا گیا ہے، بلایا گیا ہے تحریک لبیک کی قیادت کی طرف سے۔ آپ جانتے ہیں 2018 کا جب دھرنا ہوا اور اس کے بعد پھر جو معاملات ہوتے رہے، پھر پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں بھی دھرنا ہوا اور لاہور میں دھرنا ہوا، اس کے بعد حافظ سعد رضوی کافی ٹائم تک گرفتار بھی رہے۔ اس وقت ان کے پاس ایک سینسٹیو ایک نعرہ تھا اور ایک مذہبی نعرہ استعمال کر کے وہ چاہتے تھے اپنی جو سیاست ہے اس کو بہتر طریقے سے، اور یہ بات وہ خود بھی کر چکے ہیں کہ اگر کوئی اور مذہب کارڈ کھیلنا چاہتا ہے تو ہم کیوں نہیں کھیل سکتے۔ اب ان کی طرف سے رانا ثناءاللہ کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ اب عمران خان کو روکا نہیں جا سکتا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا سے جب عوام اسلام آباد میں داخل ہو جائے گی تو ان کو جو اسلام آباد پالیس ہے اس کا روکنا اس کے بس میں نہیں ہے۔ اب یہ خانہ جنگی کی طرف، انتشار کی طرف لے کر آنا چاہتے ہیں۔ حافظ سعد رضوی سے ہماری یہ گزارش ہے کہ کیونکہ پاکستان، آپ کہتے یہ ہیں کہ ہم نے 1 ماہ پہلے درخواست دی ہوئی تھی لیکن اس کے لیے آپ نے کوئی دن مقرر نہیں کیا تھا، آپ سے گزارش یہ ہے کہ جب 4 دن ہو گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے اناؤنس کر دیا ہے، آپ کی طرف سے تو کوئی بات میڈیا پہ آئی نہیں، نہ آپ نے کوئی خط سامنے لائے، نہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سے یہ بات کی ہے کہ ہم کو احتجاج کرنے جا رہے ہیں اور یا ہم کوئی جلسہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے جب ایسا کچھ نہیں کیا، جب پاکستان تحریک انصاف نے اناؤنس کر دیا، میڈیا پر آ گیا، سوشل میڈیا پر آ گیا، تو اس کے بعد یہ سارا کچھ کرنا، اس سے ایک نقصان کسی کا نہیں ہوگا۔ بطور جماعت جو انتخابی سیاست میں آپ نے دیکھ لیا ہے کہ جو یہ ضمنی الیکشنز میں جتنے لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے وہ سب جانتے ہیں۔ اب مدرسوں کے بچوں کو اور اس طرح کے، کیونکہ تحریک لبیک والے ایک بات یاد رکھیے گا کہ آپ کے مارچ کو یوز کیا جائے گا فضل الرحمان کے لوگوں کے ذریعے۔ فضل الرحمان کے جو مدرسوں کے بچے ہیں اور اسپیشل ان کا جو ایک ٹریننگ سینٹر ہے وہاں سے لوگوں کو بھیجا جائے گا، اور وہ جھنڈے تحریک لبیک کے اٹھائیں گے اور ملک میں انتشار پھیلانے کی کوشش کریں گے، اور وہ آمنے سامنا لانا چاہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے ساتھ، اور وہ پاکستان تحریک انصاف کا جو جلسے ہیں یا احتجاج ہے یا دھرنا ہے اس کا توڑ نکالا ہے انہوں نے تحریک لبیک کے ذریعے، اور تحریک لبیک کو استعمال کیا جا رہا ہے شریف خاندان کی طرف سے۔ اگر آپ نے کوئی احتجاج کرنا تھا، آپ پہلے بھی لاہور میں کرتے ہیں، آپ کا لاہور میں مرکز ہے، آپ لاہور میں احتجاج اپنا جو آپ کوئی کانفرنس کروانا چاہتے ہیں، کوئی بھی آپ اپنا جلسہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس حق ہے۔ اگر آپ اسلام آباد میں کرنا چاہتے ہیں آپ 2 دن بعد کر سکتے ہیں، لیکن رانا ثناءاللہ کی ایما پر یہ جو ایک خونی کھیل کھیلنے کی طرف معاملہ جا رہا ہے اور ایک شہری کو دوسرے شہری سے لڑوانے کی طرف معاملہ جا رہا ہے، یہ ریاست کو مہنگا پڑ سکتا ہے، یہ موجودہ امپورٹڈ حکومت کو مہنگا پڑ سکتا ہے۔ خدا کے لیے
کیوں آپ پاکستانیوں کو آپس میں لڑواتے ہیں؟ جب بطور آپ کی انتظامیہ اور آپ کا جو ادارہ ہے اسلام آباد پولیس کا، جب وہ ناکام ہے عمران خان کو روکنے میں، تو اب آپ کیا تحریک لبیک کے لوگوں کو سامنے لائیں گے؟ اب تحریک لبیک کی طرف سے محمد امجد رضوی صاحب ہیں، ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم 1 ماہ قبل پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد میں ہم نے جلسے کی اجازت مانگی تھی، لیکن ہمیں اجازت نہیں دی گئی۔ اب رانا ثناءاللہ نے پی ٹی آئی کو پریڈ گراؤنڈ جلسے کی اجازت دے دی ہے، لیکن ہمیں یہ اجازت نہ بھی دیں تو ہم 13 اگست کو فیض آباد پہنچنے کی کال ہم دے چکے ہیں، ہم فیض آباد راولپنڈی میں اپنا جلسہ کریں گے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم نظریہ پاکستان کانفرنس میں تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ علامہ سعد رضوی بھی آئیں گے، اور علامہ سعد رضوی سارے معاملے پر جو ہے وہ عوام سے خطاب بھی کریں گے۔ ایک بات آپ یاد رکھیں کہ یہ فیض آباد اس وجہ سے بلایا گیا ہے، پاکستان تحریک انصاف نے بھی کہا تھا کہ ہم راولپنڈی میں کریں گے، تو یہ صرف اس وجہ سے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ آتا ہے تو اس معاملے میں پھر یہاں جو عوام و ناس ہے اس کو کھڑا کیا جائے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف۔ اور ایک بات آپ یاد رکھیں کہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں، اس طرح کی جو کارروائیاں ہیں، اس سے ریاست کو نقصان پہنچے گا، پاکستان کے امن کو نقصان پہنچے گا۔ اور تحریک لبیک کو ایک بات یاد رکھنا ہوگی کہ آپ کو دوبارہ استعمال کیا جا رہا ہے، اور یہ سارے کا سارا مریم نواز اور فضل الرحمان کا کھیل ہے جس کو رانا ثناءاللہ پریکٹیکلی سامنے لے کے آ رہے ہیں، اور اس میں نقصان ہوگا آپ کا۔ خدا کے لیے، ریاست کی خاطر، اپنے لوگوں کی خاطر، پاکستان کی خاطر ضد نہ کریں، اور آپ ان لوگوں کے ہاتھ استعمال نہ ہوں۔ اور باقی رانا ثناءاللہ سے کیا امید کی جا سکتی ہے، موجودہ وفاقی حکومت سے کیا امید کی جا سکتی ہے؟ یہ عمران خان کو روکنے کے لیے یا عمران خان کو دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں، اور یہ جائیں گے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمارے ملک کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔